الحمد لله العلا والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى الرسول المرتضى وعلى الولي المجتبى وعلى أمين وحي السماء وعلى نجم الهدى والتقى وعلى آله وأصحابه الذين أقيموا مقام العز والوفاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين المجيد الرؤوف الرحیم. حمد و ثنا کے بعد فاضل جلیل فاضل اجل حضرت مولانا حافظ و قاری محمد فقی علی نورانی قادری دامت برکاتہم العالیہ و محترم سامعین و محترم ناظرین، آج ہم جامع مسجد جمعہ میں میلاد معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں حاضر ہیں اور شریک ہیں. اللہ پاک ہم سب کا اس مبارک مجلس میں حاضر ہونا اور شریک ہونا قبول فرمائے، اور موریشس ٹی وی کے ذریعے سے اور انٹرنیٹ جمعہ ٹی وی کے ذریعے سے بالخصوص سرزمین موریشس اور بالعموم پوری دنیا میں جہاں جہاں عشاقان مصطفیٰ اور غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ آج کی اس مجلس اور محفل میں شریک ہیں، سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک سب کو آج کی رات کی برکات اور سعادات عطا فرمائے، اور آج کی رات اترنے والے انوار و تجلیات سے ہمارے اول آخر ظاہر و باطن کو روشن اور منور بنائے. معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشے ہیں اور مختلف پہلو ہیں. جب سے اللہ پاک نے اپنے محبوب اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز عطا کیا، اس وقت سے آج تک اور انشاءاللہ آج سے قیامت تک علماء اور صاحبان علم و دانش، صاحبان فکر و تحقیق معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں پر لکھتے رہیں گے، اور انہوں نے لکھا
اور مختلف زاویوں سے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کی اور خطابات کیے. میں آج قرآن کریم فرقان حمید کی بڑی معروف صورت ہے جو آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں. نماز فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، سنت ہو، اور نماز کے علاوہ بھی کثرت سے وہ سورت پڑھی جاتی ہے. میری مراد اس سورت سے سورہ فاتحہ ہے. میں نے آج کے خطاب کے لیے سورہ فاتحہ کی ابتدا سے لے کر انتہا تک انتخاب کیا. اگر میری یہ سوچ اور یہ فکر صحیح ہو تو اس پہ میں اللہ پاک سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں. لیکن اگر میری سوچ و فکر میں کہیں بھی غلطی ہو تو میں اللہ پاک سے اپنی اس رائے، اپنی اس سوچ و فکر اور اپنے اس خیال پر آپ تمام احباب کو گواہ بنا کر توبہ مانگتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی توفیق مانگتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع اور توبہ کرتا ہوں. اس لیے کہ میں جب بھی قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے تلاش ہوتی ہے قرآن میں حضور علیہ السلام کی عظمت کی، حضور کے شان کی، حضور کی رفعت اور ڈگنیٹی کی، اور حضور کے ذکر اور تذکرے کی، اور حضور کے اوصاف اور خوبیوں کی، اور حضور کے کمال اور جمال کی. سو بلا تمہید یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ حضور علیہ السلام اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہمارا مقام عبدیت اور مقام بندگی الگ ہے، اور حضور علیہ السلام کا مقام عبدیت اور مقام بندگی الگ ہے. حضور علیہ السلام اپنی عبدیت میں اور مقام عبدیت میں بے نظیر ہیں، بے مثال ہیں، لاجواب ہیں اور یونیک ہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید میں متعدد مقامات پر حضور علیہ السلام کو عبد کا ٹائٹل دیا. سورہ اسراء میں اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ. پھر سورہ نجم میں فرمایا فاوحی الی عبدہ ما اوحی. اس کے علاوہ قرآن کریم فرقان حمید کے اور متعدد مقامات ہیں. اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ بعض زاویوں سے اور بعض اعتبارات سے آپ بھی یہ ذہن نشین فرما لیں کہ ہمارے عبدیت میں اور عبد ہونے میں اور حضور علیہ السلام کی عبدیت اور عبد ہونے میں کیا ڈفرینس ہے، کیا فرق ہے. ایک ہوتا ہے عبد قاصد
اور ایک ہوتا ہے عبد مقصود. عبد قاصد کسی کا قصد کرنے والا، کسی کی طرف خود جانے والا، خود روانہ ہونے والا. اور عبد مقصود وہ انسان اور وہ عبد جو فقط قاصد نہ ہو بلکہ وہ اللہ کا مقصود ہو. ہم قاصد ہیں، اللہ کی طرف جانے والے ہیں از خود، اور حضور علیہ السلام اللہ کے عبد مقصود ہیں اور مقصود کائنات ہیں. تو عبد قاصد کا مقام اور سٹیٹس الگ ہے، اور عبد مقصود کا مقام اور مرتبہ الگ ہے. پھر ہم عبد طالب ہیں. طالب کا معنی مانگنے والا، تلاش کرنے والا، چاہنے والا. ہم اللہ کی رضا کو طلب کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا کی جستجو کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا کو چاہنے والے ہیں، اور اللہ کی رضا کے طالب ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد مطلوب ہیں. یعنی حضور وہ بندے ہیں جسے اللہ نے چاہا ہے، جسے اللہ نے طلب کیا ہے، جو اللہ کے طلب کے مرکز و محور میں. تو انسان جب عبد طالب ہوتا ہے تو اس کا مقام اور ہوتا ہے. پھر جب وہ طالب سے مطلوب بنتا ہے تو پھر اس کا مقام اور ہوتا ہے. اسی طرح حضور علیہ السلام اللہ کے عبد مراد ہیں اور ہم اللہ کے عبد مرید ہیں. عبد مرید کا معنی اللہ کے ساتھ ارادہ کرنے والے، اللہ کی طرف ارادہ کرنے والے، اللہ کی طرف رخت سفر باندھ کر اللہ کی طرف جانے والے. اور حضور علیہ السلام اللہ کی مراد ہیں. تو مراد الگ ہے اور مرید الگ ہے. اسی طرح ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن عبد منتظر ہیں، اور حضور اللہ کے عبد ہیں لیکن عبد منتظر ہیں. عبد منتظر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے انتظار میں ہوتا ہے، اللہ کی زیارت کے انتظار میں ہوتا ہے، اللہ کے دیدار کے انتظار میں ہوتا ہے، اللہ کے جلووں کے انتظار میں ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے انتظار میں ہوتا ہے. اور عبد منتظر وہ ہوتا ہے کہ خود اللہ اس کے انتظار میں ہوتا ہے، خود اللہ اسے ملنا چاہتا ہے، خود اللہ اسے اپنے دیدار کے لیے اٹھاتا اور بلاتا ہے. ڈاکٹر اقبال نے فرمایا کہ عبد دیگر وعبدہ چیز دیگر، ای سراپا انتظار او منتظر. فرمایا لوگوں، عبد الگ ہے اور عبدہ الگ ہے. عبد وہ ہے جو انتظار میں ہوتا ہے، اور عبد منتظر وہ ہے کہ خود مولا اس کے انتظار میں ہوتا ہے. عبد منتظر وہ ہے کہ وہ اللہ کے جلووں میں اتنا مگن اور فنا ہوتا ہے کہ مقام دنا فتدلہ پر فائز ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام ام ہانی کے مکان سے خانہ کعبہ آئے، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا. پھر حضور علیہ السلام وہاں سے مسجد اقصی آئے، انبیاء علیہ السلام کی امامت کی. پھر وہاں سے آسمان گئے، آسمانوں سے پھر سدرۃ المنتہا پہنچے، پھر وہاں سے لامکاں کی طرف روانہ ہوئے. اب جب حضور علیہ السلام عازم سفر لامکاں ہوئے تو اس وقت حضور تنہا تھے، حضور کے ساتھ کوئی نہ تھا.
انسان، جن، ملائک، انبیاء، اللہ کے رسول، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء، زہداء، سب مکان میں رہ گئے اور لا مکان جانے والے تنہا مصطفیٰ تھے، اس لیے کہ وہ سب عبد طالب تھے، حضور عبد مطلوب تھے۔ طالب کا مقام مکان ہے اور مطلوب کا مقام لا مکان ہے، اس لیے کہ وہ سب عبد قاصد تھے اور حضور مقصود ہے۔ قاصد کا مقام مکان ہے اور مقصود کا مکان لا مکان ہے، اس لیے کہ وہ سب مرید تھے اور حضور مراد تھے۔ مرید کا مقام زمان و زمان اور زمان و مقام میں محدود ہے، اور مراد کا مقام لا مکان ہے۔ باقی سارے انسان، کل کائنات، پوری دنیا مقام میں رہی، زمان میں رہی، اس لیے کہ وہ عبد منتظر تھے، انہیں اب قیامت تک انتظار کرنا ہے دیدار الہی کا۔ دنیا میں ان کے لیے اللہ کا دیدار ممکن نہ تھا، یعنی ممکن نہ تھا کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہوا اور نہ ہو سکا، اس لیے کہ وہ عبد منتظر تھے، اور حضور لا مکان گئے، اس لیے کہ حضور اللہ کے عبد منتظر تھے۔ اور میں نے بتایا کہ عبد منتظر وہ ہے کہ خود اللہ کو انتظار ہے اس سے ملنے کا، خود اللہ چاہے کہ میرے محبوب میرے جلوے بلا حجاب و بلا نقاب دیکھے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اصل موضوع اور عنوان کے حوالے سے، جو آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، سورہ فاتحہ کے حوالے سے۔ سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں، ان مختلف ناموں میں سے ایک نام الصلاۃ بھی ہے۔ کیا؟ الصلاۃ، نماز، یہ بھی ایک نام ہے سورہ فاتحہ کا۔ بڑی معروف حدیث ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تو صلاۃ کے معنی اب تک جو آپ نے سنے وہ نماز ہے، لیکن صلاۃ کا ایک معنی سورہ فاتحہ بھی ہے، تو معنی یہ ہوا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، یعنی سورہ فاتحہ مومن کی معراج ہے۔ سورہ فاتحہ الحمد سے لے کر ولضالین تک حضور کی معراج بھی ہے اور امت کی معراج بھی ہے، لیکن چونکہ امتی کا مقام عبدیت الگ ہے، اس لیے ان کی معراج الگ ہے، اور حضور کا مقام عبدیت الگ ہے، اس لیے حضور کی معراج الگ ہے۔ آپ نے نعت خوانوں سے سنا کہ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ جب نماز ہوتی اور حضور علیہ السلام مصلی امامت پہ ہوتے، تو آپ جانتے ہیں کہ جو نمازی حضور علیہ السلام کے پیچھے کھڑا ہوتا، جیسے مؤذن صاحب ہوتے ہیں، تو مؤذن جہاں اپنا سر رکھتا ہے وہاں امام کے قدم ہوتے ہیں۔ کیا؟ وہاں امام کے قدم ہوتے ہیں۔ امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے نمازی کا جہاں سر ہوتا ہے وہاں امام کے قدم ہوتے ہیں۔ یہی مثال صحابہ کی تھی کہ حضور علیہ السلام کا قدم مبارک جہاں ہوتا تو وہاں اس نمازی کا سر ہوتا، اور پھر وہ پڑھتا کہ میری معراج کہ میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ نماز تو ہے ہی معراج، اصل معراج اس مومن کی ہے کہ جو نماز میں بھی ہو اور سر قدم مصطفیٰ پر ہو، سر قدم رسول پر ہو، سر حضور کے قدموں میں ہو، حضور کے نالین میں ہو۔ تو بتا رہا تھا کہ اس حدیث کا معروف معنی یہ ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، لیکن آج میں نے ایک اور معنی آپ کو بتایا کہ سورہ فاتحہ مومن کی معراج ہے۔
اور یہ بھی بتایا کہ مومن کی معراج بھی ہے اور میرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کے معراج کے تمام مراحل سورہ فاتحہ میں الحمد سے لے کر ولضالین تک ہے، لیکن میں آج چونکہ خاص اینگل اور ایک خاص زاویے پر خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل قسمت الصلاة بینی وبین عبدی فنصفها لی ونصفها لعبدی ولعبدی ما سأل۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، ڈیوائن حدیث ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے صلاۃ، وقال العلماء المراد ها هنا بالصلاۃ الفاتحہ، علماء نے فرمایا کہ اس مقام پر صلاۃ سے مراد فاتحہ ہے، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے سورہ فاتحہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا، فنصفها لی، اس کا آدھا اور ہاف میرا ہے، اور آدھا اور ہاف میرے بندے کا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر حدیث میں عبد کا لفظ آیا، یہ عبد کا لفظ بار بار حدیث میں آئے گا، عبدی اور عبد کا لفظ آئے گا۔ اب یہاں عبد کا معنی عبد طالب بھی ہے اور عبد مطلوب بھی ہے، عبد قاصد بھی ہے، عبد مقصود بھی ہے، عبد منتظر بھی ہے اور عبد منتظر بھی ہے، عبد مرید بھی ہے اور عبد مراد بھی ہے۔ اگر عبد طالب ہو تو پھر سورہ فاتحہ میں ہماری معراج کی بات ہے، اور عبد مطلوب اور عبد مقصود، عبد مراد اور عبد منتظر ہو تو پھر یہ محمد کی معراج کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے سورہ فاتحہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا، دو حصوں میں بانٹا۔ وہ اس طرح کہ سورہ فاتحہ کی 3 آیات میں اللہ کی صفات کا، اللہ کی خوبیوں کا اور اللہ کی کوالٹیز کا بیان ہے، اللہ کے اوصاف کا بیان ہے، اور سورہ فاتحہ کی 3 آیت میں بندے کا بیان ہے، اور بندے کی دعا، بندے کے سوال، اور انسان کے اللہ سے مانگنے کی دعا ہے، اور انسان کے اللہ سے مانگنے کا بیان ہے۔ اور ایک آیت سورہ فاتحہ میں ایسی ہے کہ جس میں عبد کا بیان بھی ہے، معبود کا بیان بھی ہے، جس میں اللہ کا بیان بھی ہے اور بندے کا بیان بھی ہے، جس میں عبد بھی ہے، عابد بھی ہے اور معبود بھی ہے۔ وہ یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک، اس میں بیان اللہ کا ہے جو معبود برحق ہے، اور نعبد، اس میں بیان بندے کا ہے، انسان کا ہے، نمازی کا ہے، مومن اور مصلی کا ہے۔ و ایاک نستعین، ایاک میں بیان اور تذکرہ اللہ کا ہے، نستعین میں تذکرہ بندے کا ہے، نمازی مومن کا ہے۔ تو 3 آیات کا تعلق اللہ سے ہوا، اللہ کے اوصاف اور اللہ کی خوبیوں سے، اللہ کے محامد اور محاسن سے ہوا، اور پھر 3 آیات کا تعلق انسان بندے سے ہوا، اور ایک آیت میں اللہ کا تذکرہ بھی ہے اور بندے کا بھی ہے، یہ مشترک ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا یقول العبد الحمد للہ رب العالمین، کہ جب انسان پڑھتا ہے کہ تمام خوبیاں اللہ کو ہے، جب عبد پڑھتا ہے، اور میں نے بتایا کہ ہماری مراد عبد سے عبد مقصود ہے، عبد مراد عبد کامل اور عبد منتظر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور علیہ السلام کی حمد و ثنا، حضور نے جو اللہ کے محامد، محاسن، اوصاف و خوبیاں بیان کی، وہ کائنات کے ہر انسان سے
اور کائنات کے ہر حامد سے بڑھ کر، اس لیے کہ ہمارے محامد، ہمارے محاسن، ہمارا اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی خوبیاں بیان کرنا، اللہ کی شان بیان کرنا، وہ زمان و مکان تک محدود ہے، لیکن حضور نے اللہ کی حمد و ثنا لا مقام میں کی، لا زمان میں کی۔ جہاں زمانیات کی حد ختم ہوئی، جہاں مکانیات کی حد ختم ہوئی، جہاں سوا حضور کے کوئی حامد نہ رہا، جہاں حضور کے سوا اللہ کی کوئی شان اور عظمت بیان کرنے والا نہ رہا، تنہا مصطفیٰ نے وہاں اللہ کی حمد و ثنا کی۔ تو اب عبد کا معنی جو میں کر رہا ہوں اس حدیث میں، وہ عبد منتظر ہے، عبد مراد ہے، عبد مقصود ہے، عبد مطلوب ہے، اور وہ فقط محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقول العبد الحمد للہ رب العالمین، جب عبد کامل محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام خوبیاں اللہ کو، فیقول اللہ حمدنی عبدی، پھر اللہ سنتا ہے تو اللہ جواب میں فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری خوبیاں بیان کی، میرے محامد اور محاسن بیان کیے۔ وَيَقُولُ الْعَبْدُ الرحمن الرحیم، پھر جب عبد کامل اور عبد مقصود، عبد منتظر اور عبد مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے ہیں کہ الرحمن الرحیم، کہ وہ نہایت مہربان ہے، رحیم ہے، مرسیفل ہے، کائنڈ ہے، یہ پڑھتا ہے تو فیقول اللہ عز وجل اثنا علی عبدی، لوگوں سن رہے ہو، میرے عبد نے، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے، میری شان بیان کی ہے۔ اور میں نے بتایا کہ حضور علیہ السلام کا خاص مقام اس لیے ہے حضور کی حمد کا، حضور کی ثنا کا، اور حضور علیہ السلام نے اللہ کی جو عظمت اور رفعت بیان کی، اس کا خاص مقام اس لیے ہے کہ ہماری حمد زمان و مکان میں محدود ہے، حضور کی حمد زمان و مکان سے ماں برا ہے۔ ہماری ثنا زمان و زمانیات تک محدود ہے، حضور کی ثنا زمان و زمانیات سے ماں برا ہے۔ فیقول، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وَيَقُولُ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، جب عبد کامل کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے روز جزا کا، فیقول اللہ مجدنی عبدی، اور اللہ سنتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری عظمت بیان کی، میری شان بیان کی۔ اب بڑا عجیب منظر ہے اور مکالمہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے شب اسراء اپنی آنکھوں سے عالم بیداری میں اللہ کو دیکھا اور اللہ کے جلوے دیکھے۔ میں نے حدیث بیان کی مسند امام احمد بن حنبل کی، جس کو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا، اور سر کی آنکھوں سے، فزیکل آئے سے دیکھا، بلا حجاب اور بلا پردے کے دیکھا۔ اس حال میں دیکھا کہ حضور اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور وہاں سے جواب آتا ہے میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی۔ مولا تیری تعریف و ثنا تو سب بیان کرتے ہیں، تیری شان تو سب بیان کرتے ہیں، تیرا نام تو سب لیتے ہیں، تیرا ذکر تو سب لیتے ہیں، پھر حضور علیہ السلام کے ذکر اور تذکرے کا کیا امتیاز ہے، کیا خصوصیت ہے؟ جواب آیا پوری دنیا میری تعریف کرے وہ الگ ہے، تنہا محمد کرے وہ الگ ہے۔ پوری دنیا میری حمد و ثنا بیان کرے وہ الگ ہے، تنہا میرے محبوب محمد بیان کریں وہ الگ ہے۔ وہ ناداں ہیں جو حضور کو اپنا جیسا سمجھ بیٹھے، وہ ناداں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بھی عبد ہیں وہ بھی عبد ہیں، ہم بھی بشر ہیں وہ بھی بشر ہے۔ ارے ناداں یہ دیکھ کہ تیری حمد و ثنا فقط زمان تک ہے، مکان تک ہے، حضور کی حمد و ثنا لا مکان و لا زمان میں بھی ہے۔ تیری بشریت اور تیری عبدیت زمان و زمانیات میں محدود ہے، مکان و مکانیات میں محدود ہے، حضور کی بشریت اور حضور کی عبدیت زمان و مکان سے بھی ماں برا ہے۔ حضور کا مقام یہ زمان یہ مکان نہیں، یہ زمانیات یہ مکانیات نہیں، حضور کا مقام تو اس سے بھی بلند ہے۔
اس لیے ہم نماز پڑھیں وہ الگ ہے، تنہا حضور نماز پڑھیں وہ الگ ہے۔ حضور کا فقط ایک سجدہ اور کل کائنات کے سارے سجدے حضور کے سجدے کے سامنے ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو وہاں بلا کے سجدہ کروایا، حضور نے وہاں بھی جا کے سجدہ کیا، تاکہ ساجد یہ نہ سمجھے کہ ان کے سجدے ہمارے سجدے ان جیسے ہیں۔ ارے نادان، تیرا سجدہ مقام میں ہے، زمان میں ہے، میرے محبوب کا سجدہ لا مکان لا زمان میں ہے۔ کہاں مکان کے سجدے، کہاں لا مکان کا سجدہ، کہاں مکان کی نماز، کہاں لا مکان کی نماز، کہاں مکان کا ذکر، کہاں لا مکان کا ذکر، کہاں عبدیت اور بشریت کے تقاضوں میں محدود ہو کر اللہ کو یاد کرنا، اور کہاں ان تقاضوں سے نکل کر اللہ کو یاد کرنا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یقول العبد ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب انسان عبد کامل، اور میں نے بتایا کہ عبد کا معنی یہاں میں فقط حضور کی ذات سے کر رہا ہوں، اور عبد کامل، عبد اکمل، عبد مکمل، عبد قاصد، عبد مقصود، عبد مراد و منتظر محمد سے کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو جواب آیا فیقول اللہ ھذہ الآیہ نصف لی و نصف لہ لعبدی، کہ یہ مقام، یہ دعا اور یہ آیت اور یہ مقام انسانیت، جو انسان کی زبان سے یہ کلمات نکلے، اس میں آدھے میرے ہیں اور آدھے میرے اس بندے کے۔ میں نے بتایا کہ سورہ فاتحہ میں یہ واحد آیت ہے کہ جس میں اللہ کا تذکرہ، یعنی اللہ جل مجدہ کے اوصاف بھی ہیں اور بندوں کے اوصاف اور ان کے خوبیاں اور کوالٹیز کا بیان بھی ہے۔ پھر آگے چل کر وَيَقُولُ الْعَبْدُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ جب پوری سورت پڑھتا ہے، پوری سورت بندہ پڑھتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے ہؤلاء لعبدی ولعبدی ما سأل۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اهدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھی راہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان کی جن پہ تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جو گمراہ ہوئے، جن پہ غضب ہوا، جو حضور کے بے ادب و گستاخ ہوئے، ان کا راستہ نہیں۔ مولا ہم اہل عشق کا راستہ مانگتے ہیں، اہل محبت کا راستہ مانگتے ہیں، ان کا راستہ مانگتے ہیں جو نبی کو بشر جانے لیکن بے نظیر و لاجواب اور یونیک بشر جانے، جو نبی کو عبد جانے، نبی کو عبد مانے، ان کا ایمان ہے نبی کی عبدیت پر اور نبی کے عبد ہونے پر، لیکن ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی ہے کہ عبد الگ ہے، عبدہ الگ ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا مقام بندگی الگ ہے اور حضور کا مقام بندگی الگ ہے۔ ان کی دعائیں مانگی، اس دعا کے اختتام پہ پھر اللہ فرماتا ہے ہؤلاء لعبدی ولعبدی ما سأل، کہ میرے بندے نے جو دعائیں مانگی وہ سب اس کے لیے ہیں، میں نے قبول کر لی۔ میں نے اپنے بندے کی تمنا، اس کی آرزو، اس کے سوال کو، اس کی التجاؤں کو، اس کی آرزوؤں کو قبول کیا، اور فرمایا لعبدی ما سأل، میرا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات جو بھی مانگے گا میں عطا کروں گا۔ یہی ہوا کہ شب معراج، شب اسراء، حضور نے جن جن باتوں کی دعا کی اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ پاک نے وہ عطا کیا۔ اس لیے میں بتا رہا تھا کہ سورہ فاتحہ الحمد سے لے کر والضالین تک معراج مصطفیٰ بھی ہے، معراج امتی بھی ہے۔ اس میں اللہ پاک نے دونوں کے معراج کو بیان کیا، اور یہ بھی میں نے بتایا کہ امتی کی معراج نبی کی معراج سے الگ نہیں ہے، لیکن نبی کی معراج امتی کے معراج سے الگ ہے۔ کیا امتی کی معراج نبی کی معراج سے الگ نہیں ہے، لیکن نبی کی معراج امتی کی معراج سے الگ ہے۔ اور وہ میں نے بتا دیا کہ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ تو ہمارا حضور کے قدموں تک پہنچنا یہ ہماری معراج ہے، اور لامکاں جانا یہ حضور کی معراج۔
زمان و زمانیات، مکان و مکانیات کی حدود سے نکلنا یہ حضور کی معراج ہے، اور زمان و مقام محدود ہو کر حضور کے قدم تک رسائی یہ ہماری معراج ہے۔ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، مجدد، محقق علی الاطلاق سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر خیریت دنیا و عقبا آرزو داری بدرگاہش بیا وہر چے می خواہی تمنا کن، کہ بندے اگر دنیا کی بھلائی چاہتا ہے، آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، دنیا کی کوئی تمنا ہے، آخرت کی کوئی تمنا ہے، عافیت چاہتا ہے، تو بدرگاہش بیا حضور کی بارگاہ میں آ جا، اور حضور کی بارگاہ میں آ کر ہر چے می خواہی تمنا کن، جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے حضور سے شب اسرا کی رات وعدہ کیا لعبدی ما سأل، کہ میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں عطا کروں گا۔ بارگاہ سمدیت میں دعا ہے کہ مولا حضور کی معراج عطا کر دے۔ بس آج کی رات ہم فقط ایک دعا مانگتے ہیں کہ حضور کی زیارت ہو جائے، عالم خواب میں بھی، عالم بیداری میں بھی، اور حضور کے قدمین شریفین اور حضور کے نالین پاک تک رسائی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔